نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی سے متعلق مسائل چل رہے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ اجتماعی قربانی میں، مشترکہ قربانی میں شریک ہے، 7 افراد مل کر ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ جتنے بھی شرکاء ہیں ہر شریک کی نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ ان 7 شرکاء میں سے اگر ایک آدمی کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہے، یا ایک آدمی بھی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کی ٹوٹل انکم حرام ہے اور اس میں یہ شریک ہو رہا ہے، اگر بقیہ شرکاء کو ان دونوں باتوں کا علم ہے تو ایسی صورت میں بقیہ 6 افراد کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی، کسی ایک کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر بقیہ شرکاء کو اس کا علم نہیں تو پھر بعض فقہاء نے لکھا کہ بقیہ لوگ چونکہ بے قصور ہیں، انہیں معلوم نہیں، اس لیے ان کی قربانی تو ہو جائے گی، البتہ جس آدمی کی نیت فاسد ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو ذبیحہ ہے اس کو حلال اور یقینی بنانے کے لیے چند شرائط ضروری ہیں، اس کے بغیر وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا جانور ہے یعنی قصائی، وہ صحیح العقیدہ ہو، مسلمان ہو، توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بھی مانتا ہو، اور یہ بڑی اہم بات ہے، عقیدہ ختم نبوت کو بھی وہ مانتا ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو، حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور حضرات اہل بیت کا احترام کرتا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جاتی تو ایسے قصائی کا ذبیحہ حلال نہیں، چاہے وہ کتنی بسم اللہ پڑھتا رہے، اس کا ذبیحہ مردار ہے، حرام ہے۔ اس لیے قصائی کا جب آپ انتظام کریں تو اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ وہ قصائی صحیح العقیدہ، اسے موٹی موٹی باتیں پوچھ لی جائیں۔ اسی طریقے سے جو ذبح کرنے والا ہے وہ اناڑی نہ ہو، وہ ذبح کے شرعی مسائل سے واقف ہو، اس کو معلوم ہو کہ جانور کی کتنی رگیں کاٹنی ضروری ہیں، کم از کم 4 رگیں کاٹنی ضروری ہیں، اور اگر 4 سے کم رگیں کٹی، یعنی اگر 3 کٹ گئی تو بھی وہ ذبیحہ حلال ہے، لیکن اگر 3 سے کم کاٹی تو وہ جانور جائز نہیں، تو اسے یہ بات معلوم ہو کہ کون کون سی رگیں کاٹنی ضروری ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت تکبیر اور تسمیہ کی وہ ادائیگی صحیح طریقے سے کرے، اللہ اکبر کہے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہے، یا صرف اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو بھی کافی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ زور سے پڑھے۔ اچھا، بس اوقات جب جانور ذبح کرتے ہیں اور جانور کو جب لیٹاتے ہیں تو بہت ساری ایک پوری فوج ہوتی ہے، جو ماہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو فوج کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ 2-3 آدمی ہوتے ہیں نمٹا دیتے ہیں، لیکن جو اناڑی ہوتے ہیں ان کے ساتھ پوری ایک پلٹن ہوتی ہے اور سارے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ذبح کرنے جو چھری چلا رہا ہے اصل اس کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، باقی جو اس کے معاونین ہیں، جو اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہ پڑھے نہ پڑھے اس سے تعلق نہیں ہے، جو جانور کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر اتفاقاً ایسا ہے کہ وہ مسلمان ہے، ہمیں معلوم ہے، صحیح العقیدہ وغیرہ وغیرہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن زور سے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، ذبیحہ حلال ہے۔ اس لیے کہ فقہاء نے لکھا فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ عَلَىٰ قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے،
ہاں زور سے پڑھنا چاہیے تھا، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، لیکن اگر عمدن اس نے بسم اللہ چھوڑ دی تو پھر جائز نہیں ہے، جان بوجھ کر اگر چھوڑ دی پھر جائز نہیں، اگر بھولے سے رہ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات اس قصائی سے پہلے اچھے طریقے سے طے کر لی جائے، باقاعدہ طے کر لی جائے کہ دیکھو بھائی اس طریقے سے یہ تدابیر اختیار کرنی ہے، پھر تو ہمارا تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا، ورنہ معاملہ نہیں ہے۔ مثلا 4 رگیں کاٹنی ہے، یا اسی طریقے سے جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک کہ آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بس اوقات چونکہ اس وقت کام میں جلدی ہوتی ہے، ابھی ایک کا جانور ذبح کرنا ہے، کیا ادھر ادھر چھری ماری، اس کے بعد اگلی پارٹی پکڑ لی، اگلے سے فارغ ہوئے تیسرے کے یہاں پہنچ گئے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اچھے طریقے سے جانور ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد اگلی کاروائی شروع کرے، جانور کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ حرام مغز میں چھری نہ مارے۔ حرام مغز میں وہ چھری مارتے ہیں جان بوجھ کر، اس لیے تاکہ اگر 10 منٹ لگ رہے ہیں تو 2 منٹ میں جلدی فارغ ہو جائیں گے، فارغ ہو کر اگلی جگہ پہنچے، اس کو باقاعدہ یہ بات منع کر دی جائے۔ اسی طریقے سے سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے، تو جانور بھی قبلہ رخ ہو اور ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، دونوں باتیں، جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو اور ذبح کرنے والا جو ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اور بالکل جانور کو قبلے کی طرف اس کا رخ کرنے کی بالکل صورت ایسی ہے جیسے کہ مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں، میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو قبر کی طرف منہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی۔ اور جانور جو ذبح کر رہا ہے لٹانے کے وقت وہ یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ سنت طریقہ ہے، لیکن اگر اتنی لمبی چوڑی دعا یاد نہ ہو اور آیت یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ یا اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر جانور حلال ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے افضل طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ذبح کے مسائل کا علم رکھتا ہو اور ذبح کے مسائل سے پوری طرح واقف ہو تو وہ خود ذبح کرے، افضل طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر بالفرض ذبح کرنے والا مسائل کو اچھی طریقے سے جانتا ہے لیکن ہاتھ میں چھری پکڑنے سے اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اللہ نہ کرے گر گیا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ کسی ماہر آدمی سے ذبح کروا رہے، لیکن خود وہاں کھڑا ہوا ہو، خود موجود رہنا اس آدمی کا یہ بہتر ہے۔ بس یہ موٹی موٹی باتیں جانور کے ذبح کرنے سے متعلق۔ اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں آ گئی، آپ قصائی کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتے ہیں اجرت کے اعتبار سے وہ آپ کر لیں، وہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن اگر آپ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں جانور کی کھال دے دیں گے اور پلس اتنے پیسے دے دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی معاملہ الگ سے اس سے ہٹ کر کرتے ہیں، یعنی قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز اس کو بطور اجرت کے یا بطور معاوضے کے آپ نہیں دے سکتے، معاوضہ آپ کو الگ سے طے کرنا ہے، ان میں سے کسی چیز کو آپ اجرت کی بنیاد نہیں بنا سکتے کہ بھئی اتنا تمہیں گوشت دے دیں گے، یہ تم چمڑا لے لینا یا فلاں سری پائے لے لینا، اب بتاؤ کتنے چاہیے، اس طرح کا معاملہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے ان مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق